شادی ہوئی تو سب سے خیر نہیں بچولیا کہ اس کی آ گئی. لڑکی والا بھی کہہ رہا کہاں پھنسوا دیا اور لڑکے والا بھی کہہ رہا کہاں پھنسوا دیا. شادی عام طور سے ہر بستی میں، ہر گھر میں، ہر فیملی میں ہوتی ہے، لیکن وہ کم لوگ ہیں کہ شادی کے موقع پر نبی کی جو سنت ادا کر رہے ہیں، یہ پیاری پیاری سنت، اس موقع پر وہ کوئی خرافات نہ کریں، کوئی حرام کام نہ کریں، اپنے نبی کا جلسہ سجائیں. اور اگر جلسہ بھی نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، جلسہ کرنا بھی بھئی ضروری نہیں ہے کہ شادی میں جلسہ کرو، اچھی بات ہے جلسہ کرو، سبحان اللہ، لیکن اگر جلسہ بھی نہ کرو تو مت کرو. لیکن یہ خرافاتیں نہیں ہونا چاہیے جو شادی میں ہوتی ہیں. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی شادی میں کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. ہاں کہ بھئی جلسہ نہ ہو رہا تو یہ ہو جائے، مطلب کچھ نہ کچھ. بھئی ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہ، میں تو کہہ رہا ہوں جلسہ بھی اگر آپ کا خوشی ہے تو کرائیں، اور خوشی نہیں ہے تو جلسہ بھی نہ کرائیں، لیکن کوئی خرافات نہ کریں. شادی ہوتی ہے، اس میں نکاح ہوتا ہے، نبی کی پیاری سنت ہوتی ہے. نکاح کے بعد آدھے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے. نکاح کے بعد میں انسان پہ ذمہ داری آ جاتی ہے. نکاح کے بعد انسان کو ایک زندگی نئے طریقے سے گزارنے کا ایک سلیقہ اور شعور حاصل ہوتا ہے. اور پھر اس میں انسان یہ ایک خرافات شروع کر دے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے ایک طرف تو اپنا نیکی کی طرف بڑھایا اور دوسرا قدم جو ہے گناہ کی طرف بڑھایا. شادی کرنا نیکی کی طرف قدم بڑھانا ہے. علماء بارہا آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ کے مسجد کے ائمہ آپ کو بارہا سمجھاتے ہیں، لیکن ہم بات سنتے ضرور ہیں اور ان کی بات پہ لبیک بھی کہتے ہیں، لیکن میدان عمل میں ہم کورے نظر آتے ہیں. میرے بھائی، یہ زندگی ہے اللہ نے آپ کو دی ہے کہ یہ علماء سمجھا رہے ہیں. مرنے کے بعد پھر لوگ لگ جائے گا، آپ کے نامہ اعمال میں تالا لگ جائے گا، پھر جو تم نے کیا ہے وہی رہے گا، اور اس کے بعد پھر میدان محشر میں اسی کے حساب سے تمہارا حساب ہوگا. بڑا خطرناک معاملہ ہے. آج یہ علماء سمجھا رہے ہیں، آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن کل پھر وہ موقع بھی آپ سے چھین لیا جائے گا کہ آپ اپنی اصلاح کریں. اس لیے کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ کے پاس اصلاح کا کوئی موقع نہیں رہ گیا. بڑی اچھی تقریریں آپ نے سماعت کی، نعتیہ کلام سماعت کیے، اچھی نظامت. آپ ہمارے مولانا صاحب سے سماعت کر رہے ہیں، مولانا راشد صاحب قبلہ سے اچھا خطاب سماعت کیا. افضل قادری صاحب سے بہترین نعت آپ نے سماعت کی. میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، چند اہم باتیں ہو جائیں، آپ محبت کے ساتھ سنیں اور عمل کی کوشش کریں. ایک بار ذرا کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرات، شادی یہ خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے نہیں؟ اور شادی کے معنی ہی خوشی کے ہیں. یہ شاد سے ہے شادی. تو حضرات، شادی میں گھر بھی خوش ہونا چاہیے، دولہا بھی خوش ہونا چاہیے، دلہن بھی خوش ہونا چاہیے، اور دونوں خاندان بھی خوش ہونا چاہیے. تبھی تو نہ ہے شادی، اس کا نام ہی شادی رکھا گیا، خوشی. کیا ہے؟ خوشی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ شادی میں غم زیادہ نظر آتے ہیں، خوشی کم. حقیقت بتا رہے ہیں، شادی کا معنی ہی خوشی تھا. بھائی بات ہے کہ نہیں ہے؟ دولہا کے لیے یوں خوشی تھا کہ اس کا لائف پارٹنر اس کو مل رہا ہے، یعنی اس کی بیوی کی شکل میں شریک حیات اس کو مل رہی ہے نا. دلہن کے لیے خوشی کا موقع یہ ہے کہ اس کا سرتاج شوہر نامدار اس کی زندگی میں آ رہا ہے، اس کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل کر سکتی ہے نا. دونوں ایک دوسرے کے لائف پارٹنر ہیں. باپ کے لیے یوں خوشی تھی کہ جوان بیٹی کا بوجھ کاندھوں سے اتر رہا ہے نا، اور بیٹے کے باپ کے لیے یہ خوشی تھی کہ اس کے گھر میں کسی کی بیٹی اس کی بیٹی بن کے آ رہی ہے نا. بہت سی خوشیاں تھیں. لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ شادی کے بعد میں میاں برائیاں زیادہ، غم زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ نفس ہم نے بہت موٹے کر رکھے.
جو ہمارا نفس کہہ رہا مان اس کی رہے. قرآن حدیث ایک طرف ہے، ٹھیک ہے بھائی، مولانا لوگ کہہ رہے ہیں یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، مگر جو بھائی رسمیں چل رہی ہیں اسے کہاں چھوڑیں گے؟ یہ بھی کہے گا آدمی ہاں بھائی مولانا آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن بھائی رسموں کو کہاں چھوڑیں گے؟ اور میرے بھائی مکہ کے کافر یہ رسموں کی تو بات کرتے تھے کہ بھئی ہمارے باپ داداؤں سے ایسا ہوتا چلا آیا، ہمارے باپ دادا ان خداؤں کی عبادت کرتے چلے آئے، ہم محمد عربی کے کہنے سے اپنی یہ رسمیں کیوں چھوڑ دیں؟ ہم ان کے کہنے سے اپنے خداؤں سے کیوں پیٹ پھیر لیں؟ اور میرے بھائی یہ جواب نہیں ہوتا کہ رسمیں، میرے بھائی اسلام میں تمہاری پہلی رسموں کی کوئی اہمیت نہیں، مذہب اسلام آیا تو اب اسلام کی اہمیت ہے. اچھا کوئی ایسی رسم ہے تمہاری جو شریعت سے نہیں ٹکرا رہی ہے تو بھئی کرنا چاہ رہے ہو چلو دل کی خوشی کے لیے کر لو، اور اس کے بعد میں اگر کوئی شریعت سے ٹکرا رہی ہے تو پھر آپ سختی کے ساتھ اس سے پرہیز کریں گے. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بھائیوں؟ شادی ہوئی تو سب سے خیر نہیں بچولیا کی اس کی آ گئی، لڑکی والا بھی کہہ رہا کہاں پھنسوا دیا اور لڑکے والا بھی کہہ رہا کہاں پھنسوا دیا، جبکہ دونوں کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا. بھائی تو نے ٹائم خرچ کیا، بھائی تو نے قیمتی وقت دیا، ہمیں دونوں کو ملایا، اگر کوئی کمیاں رہ گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود ہوتا کیا اس کی خیر نہیں، اور اس کے بعد میں لڑکی والوں کی خیر نہیں کہ بھئی انہوں نے بارات کو کھانے میں یہ کمی کر دی، انہوں نے کپڑوں میں یہ کمی کر دی، انہوں نے جہیز میں یہ کمی کر دی. ان کے بعد میں جو ہے لڑکے والوں کی بھی خیر نہیں کہ صاحب یہ سونا کم لائیں، صاحب یہ کپڑا کم لائیں، صاحب ان کا ڈالا ہلکا تھا، صاحب ان کی بارات ایسی تھی. اور میرے بھائی یہ چاروں طرف سے برائیوں کا جو ہے ماحول ایک دم شروع ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، شادی بالکل دل کو صاف کر کے کیا کرو، اگر کوئی کمی رہ گئی تو اس پہ صبر کیا کرو، اور جو ہو گیا اس پہ رب کا شکر کیا کرو. واہ زندہ باد زندہ باد. جو آپ کو ملا اس پہ شکر ادا کر دو، اور جو رہ گیا اس پہ صبر کر لو. بات ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ دونوں چیزیں نہیں ہے، جو ملا ہے اس پہ شکر نہیں ہے، کم ہے، اور جو کمی رہ گئی اس پہ صبر نہیں ہے، بویلا ہے. میرے بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ شادی غم کا پہاڑ بن چکی ہے. آج کسی باپ کی 2 یا 3 بیٹیاں جوان ہو، آپ ہماری طرف دیکھیں، گاڑی آتی ہے جاتی ہے، یہ زندگی کی گاڑی ہے، یہ بھی ایک دن چلی جائے گی، ہے نا؟ ہاں آپ ہماری طرف دیکھیں. بہت اچھا آپ جلسہ سن رہے ہیں، ہماری تقریر شروع ہو رہی ہے اور ماحول آپ کا اچھا بنے گا. یہ علماء تشریف فرما ہے، ان کے قدم کی برکت سے یہ جلسہ انشاءاللہ اپنے کمال کو پہنچے گا. ہاں آپ بس محبت سے سنیے گا. حضرات کسی کی 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں جوان ہیں تو وہ بڑا پریشان ہے. اس سے پوچھو بھئی تیری کمر کیوں جھک گئی، تیرے بال وقت سے پہلے کیوں سفید ہیں؟ جواب دیتا مولانا میری 3 بیٹیاں جوان ہیں، ان کا غم مجھے کھائے جا رہا ہے. یار شادی کے معنی تو خوشی تھے، یہ تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، غم کیوں؟ اس لیے کہ نفس جو بیچ میں آ گیا یہ غم کی دیوار بن کے کھڑا ہو گیا ہے. اسے پتا ہے کہ اتنی بڑی ڈیمانڈ میں کہاں سے پوری کروں گا، اسے پتا ہے یہ معاملات میں کہاں سے مکمل کروں گا، اسے بھی یہ پتا ہے کہ پورے لین دین اتنے جو ہے کہاں سے پورے کروں گا. اور میرے بھائی کان کھول کے ذرا سن لینا، شادی کو اس طریقے سے کرو کہ دونوں گھرانوں میں خوشیاں پیدا ہو جائیں. شادی کو اس طریقے سے کرو کہ لڑکے والا بھی خوش ہو جائے، لڑکی والا بھی خوش ہو جائے. یہ تو ہے شادی. اور لڑکے والے کو خوش کرنا تو میاں بڑا مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا. اب تو حال یہ ہے کہ لڑکی والا اپنی ہستی فنا کر دیتا ہے بیچارہ، پوری ہستی فنا، اور اس کے بعد قرضہ بھی لے لیتا، پھر بھی کہہ دیتا میاں قصر رہ گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور میرے بھائی قصر تو اگر یہ پوری زندگی دے دے گا نا، پوری زندگی، تب بھی یہ مکمل نہیں ہو سکتی. اگر ساری اپنی جائیداد بیچ کے دے دے گا تب بھی مکمل طریقے سے تمہارا دل نہیں بھر سکتا. جو دے دیا اپنی مرضی سے اسی پر شکر کر لے. رہی بات، کوشش یہ کر کہ اللہ مجھے زندگی میں صحت دے. اگر صحت نہیں ہے نا تو 1 لاکھ کے ڈبل بیڈ پہ بھی نیند میں مزہ نہیں آئے گا. اور صحت ہے تو میرے بھائی اگر زمین پہ تجھے بستر لگا دیا گیا نا تو وہیں سکون سے نیند آ جائے گی. صحت ایک چیز ہے. اپنی عادت کو اتنا نرم و نازک نہ لے جاؤ، اپنی عادت کو
ادھر نہ لے جاؤ. جس قوم کے اندر زیادہ عیش و آرام آ جاتا ہے وہ قوم پھر اپنے راستے سے ہٹنے لگتی ہے. آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھیں. ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو نوازا ہے, لیکن اتنی آپ بڑے ہائی کوالٹی پہ نہ جائیں, اتنی اعلیٰ کوالٹی پہ نہ جائیں. معلوم ہے آپ کو اپنی آپ کی ہم نے عادتیں خراب کر لی کہ نہیں میاں ہم ایسا ہونا ہی ہے شادی میں. اور میرے بھائی شادی میں جو چیزیں ضروری ہیں سنو, ایک ولیمہ سنت ہے وہ بھی لڑکے والے پر ہے, وہ کرے گا. ایک مہر ہے وہ بھی لڑکے پر ہے جو وہ ادا کرے گا. اس کے بعد جو ہو جائے سبحان اللہ, جو رہ جائے کوئی معاملہ نہیں ہے. شادی ہو گئی, نکاح ہو گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ولیمہ ہے اور کیا ہے دوسرا خرچہ؟ مہر ہے. مہروں پہ بھی بڑے جھگڑے ہو رہے ہوتے. لڑکی والا 5,71,000 کہیں 71,000. یہ حیثیت کے مطابق لڑکے کے مہر ہونا چاہیے. لڑکے کی حیثیت اگر 11,000 کی ہے تو 11 باندھ دو, اور 50 کی ہے تو 50 دے دو. اس کی حیثیت کے مطابق. حیثیت تو بیچارے کی نہیں ہے 5,000 کی, اور باندھے جا رہے ہیں 2.5 لاکھ. ایک جگہ نکاح ہوا میں خود شامل تھا, لڑکے پہ مہر باندھے گئے 2,70,000. ہم نے کوشش کی بھی کم کر لو, لڑکے کی حیثیت نہیں ہے. تو لڑکا ہم سے بولا حضرت خاموش ہو جاؤ, مجھے کون سے دینا ہے, تو مجھے کون سے دینا ہے. تو بھائی یہ مہر نہیں ہونا چاہیے. مہر وہ ہو کہ جو لڑکا دے بھی سکے, ادا کر سکے. جو دینا ہی نہیں ہے تو وہ کرنا کیوں؟ خالی نام کے لیے باندھ دیے. لڑکے کو مہر نہیں باندھے بلکہ لڑکے کو باندھ دیا. اگر بیوی کی طرف سے معافی نہ ہوئی تو پھر میدان محشر میں وہ قرضدار رہ جائے گا, ہے نا. یہ سب کس بات کی طول طبیعت کہ صاحب اتنا جہیزی اور اتنا مہری ہو. کیوں یہ نکاح کو ہم مشکل نہیں کر رہے؟ دونوں طرف سے نکاح مشکل کی طرف جا رہا میرے بھائیوں. نکاح آسانی کی طرف جانا چاہیے. لڑکی والوں کی طرف سے بھی جو میسر ہو سبحان اللہ, اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی جو میسر ہو سبحان اللہ. اب رہی بات یہ کہ میاں ہماری ڈیمانڈیں پوری ہو, تو ڈیمانڈیں تو کتنی بھی دے دو اس کے باوجود پوری نہیں ہوگی. مالداری اللہ کے عطا کرنے سے ہوتی ہے, دنیا کسی کو مالدار کر ہی نہیں سکتی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. رزق جسے اللہ چاہتا بے حساب دیتا. یہ مولا کا کام ہے. عزت دینا مولا کا کام ہے, ذلت دینا مولا کا کام ہے. لوگوں کان کھول کے سنو, اگر اللہ نے تمہیں صحت دے دی, اگر اللہ نے تمہیں جوانی دے دی, اگر اللہ نے تمہیں مرضوں سے دور رکھ دیا, تو میرے بھائی کان کھول کے سن لے, اسی کا نام امیری ہے, اسی کا نام مالداری ہے. تیرے پاس صحت ہے, تیرے پاس مرض نہیں ہے, اس کے باوجود اگر ظاہری طور پہ تیرے پاس غربت ہے تو کان کھول کے سن لے, یہ تیری صحت ان امیروں سے بہتر ہے. کہ امیر تو ہیں مگر جو چاہے وہ کھا نہیں سکتے, جو چاہے وہ پی نہیں سکتے. کس بات کی امیری ہے؟ ایک غریب ہے, رکشہ چلاتا ہے, مگر اللہ نے اسے پیسہ دیا ہے, اللہ نے اسے تھوڑا دیا ہے, جو چاہے خرید کے کھا سکتا ہے. امیری یہ ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلی زور حضرت سے بولو, ذرا زور سے بولو. شادی مبارک علامہ غلفام صاحب قبلہ. سبحان اللہ. میرے بھائی میں چند اہم باتیں بتاؤں گا شادی کے حوالے سے, ذرا توجہ سے سننا اور کوشش کرنا کہ انشاءاللہ ان رسموں کو دور کر دیں گے. ان ساری باتوں کو, خرافاتوں کو ہم اپنے معاشرے سے دور کریں گے. اچھا آدمی کہتا ہے کیا کریں, ماحول ایسا چل رہا ہے. یار کوئی تو ہوگا مجاہد ایسا جو آ کے بڑھ کے آگے نعرہ لگائے گا. کرناٹک کی ایک بیٹی نے حجاب کو لے کر کے نعرہ لگایا, آج پوری دنیا اس کو اشش کر رہی ہے, پوری دنیا مبارکباد دے رہی ہے. وہ بھی اگر دبی لچی سہمی رہ جاتی کہ یہ تو ماحول ہی ایسا چل رہا, لاؤ میں بھی ہٹ جاؤں, تو پتا کیا چلتا. میرے بھائی کسی کو تو آگے نکلنا پڑے گا, کسی کو تو اس رسم کی زنجیر کو توڑنا پڑے گا, کسی کو تو آگے نکل کے اسلام کا جو سورج ہے اس کی روشنی سے آشنا کرنا پڑے گا. ماحول کو نہ دیکھو, ماحول خود بنانا پڑتے ہیں. جیسا ماحول تو بنائے گا دنیا تیرے پیچھے ہو جائے گی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت مذہب اسلام, خواجہ کا ہندوستان. بھائی ماحول خود کیوں نہ ہے؟ اچھا یہ جو غلط ماحول بنے یہ بھی تو کسی نے بنایا ہی ہوگا, ہے نا بھائی, یہ بھی تو کسی نے بنایا ہے. جب غلط بن سکتا تو اچھا کیوں نہیں بن سکتا؟ بنانے والا ہونا چاہیے. آدمی کہہ رہا ہے کہ میں بیڑی والوں میں بیٹھا, بیڑی پینا آ گئی, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن نمازیوں میں بیٹھ کے نماز پڑھنا کیوں نہیں آ رہی؟
बात है कि नहीं? बीड़ी वालों में बैठा बीड़ी पी रहा, सिगरेट वाले में बैठा सिगरेट पी रहा, मेरे भाई शराबियों में बैठा शराब पी रहा, कहने लगा उनका रंग चढ़ गया। तो तूने अपना रंग बीड़ी वालों पे क्यों नहीं चढ़वाया? वो तुझे पिला रहे, तू छुड़वा देता। तेरा रंग इतना हल्का क्यों है? अपना रंग भी तो कुछ गाढ़ा कर। अरे भाई बात है कि नहीं? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तूने दूसरे का रंग तो तेरे ऊपर चढ़ गया, तेरा रंग इतना हल्का क्यों है कि तेरा चढ़ ही नहीं पाया। बाबा फरीद जब अपने साथियों के साथ जंगल में सैर और तफरीह के लिए गए, नमाज का ऐसा रंग चढ़ाया, मां ने बेटे को नमाजी बनाया था, बेटे ने दोस्तों को नमाजी बना दिया। सलमान साहब आप उसे बार बार हाथ मत लगाओ, हमें डर लगता है, इसलिए कि भाई हम बड़े थके होते हैं, रोज 2 घंटा 1 घंटा बोलना पड़ता है। मैं सलमान साहब का बहुत अच्छा बोलता है, अल्लाह सलामत रखे, मगर डर ये लगता है ये हम जब बढ़ाते हैं ना तो ये कम कर देते हैं, इसलिए हमारा ख्याल रखा करो और अल्लाह सबको सलामत रखे। समझ रहे आप? मौलाना नूर मोहम्मद साहब क़िबला बैठे हैं, माशाअल्लाह ये बड़ी बावकार शख्सियत है, बेपनाह मुझसे मोहब्बत करते हैं ये, समझ रहे हैं आप? ये इस इलाके में कई तकरीरों में इन्हीं के तवस्सुल से मेरी हाज़िरी हुई और आज की तकरीर भी मेरी हजरत ही के तवस्सुल से हो रही है और ये इतनी मोहब्बत करते हैं, मेरे घर तक पहुंच चुके हैं। इनकी मोहब्बत खाली लफ्ज़ों में नहीं है, ज़मीन पर है ना। हमारी तो लफ्ज़ों में बहुत मोहब्बतें होती हैं, हमारे सुन्नियों की मोहब्बत तो लफ्ज़ों में ही चल रही है, ज़मीन पर कहीं दिखाई नहीं दे। बात सही है कि मानता किसी को मानता, बोला लड़ जाऊंगा, मार डालूंगा, मर जाऊंगा, सारे वलियों को मानता हूँ। सुन्नी तो मानता हूँ, सारे पीरों को मानता हूँ, सारे नबियों को मानता हूँ, सारे रसूलों को मानता हूँ। एक सुन्नी कौम ऐसी है जो किसी को मना नहीं करती है। वहाबी से पूछो, नहीं इसे नहीं मानूंगा, उसे नहीं मानूंगा, इसे नहीं मानूंगा, इसे नहीं मानूंगा, है ना। मगर सुन्नी किसी को मना नहीं करेगा। तुम नया मजार बना दो, उसे नहीं मानेगा, उसकी कोई हैसियत हकीकत हो इससे कोई मतलब नहीं। किसी पे मियाँ आ जाओ उसे भी मानेगा, हाँ भाई ठीक है आ रहे हैं। मगर मेरे भाई मानता सबको है, करता कितना है कि मियाँ फजर भी नहीं पढ़ पाता, मानता ही हूं बस, करता कुछ नहीं हूं। अरे गरीब नवाज को मानता है तो उनकी भी मानना पड़ेगी ना। अब भाई मुझे मानता तो मेरी भी मानना पड़ेगी। सूरज को तो मान रहा, उसकी गर्मी को, उसकी तपिश को, उसकी रोशनी को नहीं मान रहा, तो सूरज का मानने क्या हो गया है? अरे भाई तू गरीब नवाज को मानता, गरीब नवाज की नहीं मानता। तू शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मानता, मगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नहीं मानता। बरेली के अहमद रजा को मानता, मगर बरेली के अहमद रजा की नहीं मानता। तो ये मानना कहां हुआ है मेरे भाई? कहां हुआ? बस जबान से सबको मानता हूं, सबको मानता हूं। और मेरे भाई मानता तो सबको, मगर दामन किसी एक का मजबूती से पकड़ ले और इसके बाद देख तेरा बेड़ा पार ना हो जाए तो कहना। बात आई तो जरा मैं मानना बता दूं, तवज्जो फरमाएं। ये उलमा इम्मा यहाँ तशरीफ फरमा है, ये सब तुम्हारे सरों के ताज हैं और ये सब बाबर कहते मुझसे बेहतर है, मुझसे अफजल हैं। इनकी दुआएं हैं कि मैं बोल रहा हूं। मेरे भाई जरा तवज्जो कीजिए, मानना। बड़े दिल्ली में एक अल्लाह का महबूब आराम फरमा है, जिसको कहते हैं निजामुद्दीन महबूब इलाही। कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत बताता हूं लोगों किसे कहते हैं। सुन्नियों, मेरा ईमान है, मैं जानता हूं तुमसे ज्यादा बावफा कौम नहीं, ये हकीकत बात है। सुन्नी बावफा होता है, सुन्नी मोहब्बत वाला होता, बस कमी ये मानता सबको है मगर चलता नक्शे कदम पे नहीं किसी के भी। ये है ना मेरे भाई, अकीदे तुम्हारे बहुत अच्छे, अकीदे तुम्हारे धुले हुए हैं सोना और चांदी के पानी से। तुम्हारे अकीदों से खुशबू आती है, मगर काश तुम्हारे अमल से भी खुशबू आना चाहिए थी। काश तुम्हारे अमल से भी खुशबू आना चाहिए थी। मानते सबको है लेकिन उसके बावजूद नक्शे कदम पे किसी के नहीं चलते। 2021 में फिल्म आई तो बाल इधर को कर लिए और 2022 में आई तो फिर बाल इधर को कर लिए, क्योंकि मानना दोनों की। नाराज उसे भी नहीं करना जो 2021 में फिल्म लाया था इधर को बाल करके, और नाराज उसे भी नहीं करना जो इधर को बाल करके लाया था। हकीकत बता रहा हूं, हाँ हकीकत बता रहा हूं। देखो दूसरी कौमें हैं, उन्होंने एक रविश, अगरचे उनके मजहब, उनके अकीदे गलत है, बात समझिए आप, अकीदे उनके गलत हैं। उनकी कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके मजहबी गलत हैं, ठीक है, वो हक पर नहीं है, लेकिन उनकी कुछ रविश ऐसी है कि उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली है और वो उसी पहचान को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। अगरचे उनका ना अकीदा ठीक है ना उनका मजहब ठीक है। एक हम हैं, अच्छा खासा सुन्नी था,
اور اگر 2-4 دن کسی غیر عقیدہ سے بد عقیدہ سے ملاقات ہو گئی تو اس کے کیڑے اس کے اندر پنپنے لگے. میں حقیقت بتا رہا ہوں، ہنسنے کی بات نہیں. آج سے 200 سال پہلے کیا کوئی وہابی اہل حدیث کیا ہندوستان میں نظر آتے؟ لالٹین لے کے ڈھونڈو تو نہیں ملے گا. یہ سب ابھی کی دین ہے 100-200 سال کی. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سعودیہ عربیہ جو آج کا ہے، یہ پہلے حجاز مقدس تھا. نبی کا میلاد منایا جاتا تھا، 12 ربیع الاول کا جلوس نکلتا تھا یہاں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی 1923 میں، اس کے بعد یہ ساری خرافاتیں شروع ہوئی. اور میرے بھائی ہمارے اندر یہ چیز کیوں ہے کہ سب کے رنگ چڑھ جا رہے ہیں؟ تو اتنا رنگیلا بن جا اپنے نبی کے عشق کا کہ تیرا رنگ تو زمانے پہ چڑھ جائے مگر تیرے اوپر کسی کا رنگ نہ چڑھے. سبحان اللہ. ہاں اب توجہ کیجئے، ہم جو ہیں یہ آج پورا مجمع ہندوستان کا نقشہ بنا ہوا ہے. کیوں حضرت؟ دیکھو ادھر شری لنکا کا خطہ، ادھر یہ بنگلہ دیش اور یہ کشمیر بیٹھا. ہاں حقیقت بالکل نقشہ بھی بنا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں. ادھر کو ایسے نکلا ہوا، ادھر ایسے. ہاں بالکل نقشہ بنایا ہے ہندوستان. ہاں سبحان اللہ. اچھی بات ہے. تم سے زیادہ محبت کون کرے گا میرے بھائی کہ تم تو بیٹھتے بھی ہو تو اپنے ملک کا نقشہ بنا لیتے ہو. سبحان اللہ. تو اور اچھی بات ہے یہ جو کشمیر میں آپ نے رکھا ہے، کشمیر ہندوستان کی جنت ہے، تو یہ معزز لوگ ہیں، انہیں کشمیر میں رکھنا چاہیے تھا. سبحان اللہ. تو میرے بھائی یہ دوسروں کے رنگ ہمارے پر کیوں چڑھ رہے ہیں مجھے بتائیے. یہ ساری جماعتیں نکل رہی ہیں، یہ سب کے رنگ چڑھ رہے ہیں. رنگ میں تجھے بتاتا ہوں، اگر تو واقعی سنی ہے، اگر تو خواجہ اجمیر سے محبت کرتا ہے، اگر تو بریلی کے احمد رضا سے محبت کرتا ہے تو سن، ہر معاملے میں ان کی محبت آگے آنا چاہیے. زندگی کا کوئی بھی کام ہو تو پھر یہ دیکھ خواجہ اجمیر کس کام سے خوش ہوں گے، مجھے وہی کام کرنا ہے. کام مجھے وہی کرنا ہے جس سے خواجہ اجمیر خوش ہوں گے. مجھے وہ کام نہیں کرنا ہے کہ جس سے خواجہ اجمیر ناراض ہو جائے. خواجہ اجمیر وہاں جا کر کے 2-5 ہزار روپے خرچ کرنے سے خوش نہیں ہوتے. تو کبھی اجمیر نہ جا پا، لیکن خواجہ اجمیر کے نقش قدم پہ چلتا رہے، اجمیر کا خواجہ تجھ سے راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. بھائی دیکھیے، اگر موقع ہے تو جاؤ اجمیر شریف، اور موقع نہیں ہے تو نہ جاؤ، مگر ان کے والے کام یہاں بیٹھے بیٹھے کرو. بات ہے کہ نہیں؟ ہماری ماں بہنیں اجمیر تو جا رہی ہے، خواجہ خوش نہیں ہوں گے. اگر گھر میں بیٹھے بیٹھے خواجہ اجمیر کے فرمان پر عمل کریں تو خواجہ خوش ہو جائے. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ دہلی میں نظام الدین محبوب الہی کا ایک مرید ہے، نام ہے میر خسرو. ان کے وہیں پر جہاں پر دیار ان کا ہے نا، وہیں پر انہی کا مزار ہے. میر خسرو کا کبھی جانا ہو دہلی میں تو دیکھنا، دونوں بارگاہیں وہیں ہے. خسرو مرید ہے.